اب مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں. بعض روایات میں کہ باجے سے آواز آنا شروع ہوئی، بعض روایات میں سے کہ آسمان سے غیبی آواز آئی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں زنا کرنے کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نکلے تو جب دیوار پہ چڑھے ہیں نا، دیوار پھلانگنے کے لیے، تو آواز آئی غیب سے، یا انہوں نے باجا بجانا شروع کیا اپنا موسیقی کا. تو اس موسیقی کے جو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل نوجوان نہیں ہوتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو گٹار، ہاں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اس سے یاد ہے جنید جمشید کا گٹار، ایک میرا بیان ہے اس موضوع پر. تو وہ بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیات ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے دل نرم پڑ جائیں. کب تک عیاشی میں رہو گے؟ اللہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اور آگے دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور انہی گناہوں میں مست رہے تو تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت کر دیے میں نے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو اللہ اہل ایمان سے ان آیات میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل میں نے سخت کر دیا. اب ان میں مذہب نہیں گھستا، ہر چیز پہ تحقیق کریں گے، مگر جہاں اللہ کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، سننے کو تیار نہیں ہے. تو آیت بڑی عجیب ہے، الم یعنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یہ ایک دم چیخ پڑے. انہوں نے فوراً اندازہ ہو گیا یہ تنبیہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فوراً وہ باجا پھینکا اپنا اور کہا قد آنا یا ربی، قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا، جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا، جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا، مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے آ مجھے، جیسے عمر ابن خطاب کو لے آیا. حضرت عمر جو ہدایت ملی ہے وہ تو نبی نے دعا مانگی تھی نا، نبی دعا مانگی اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، تو ان کو ہدایت مل گئی حضرت عمر کو. تو یہ نبی کی دعا کی برکت سے ملی نا ہدایت. اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، غریبی میں کام ہو گیا. پیسے نہیں دیے مگر کھانے کی پلیٹ، پھر غریبی تو اسی کو کہتے ہیں نا، پیسے تو پوری پلیٹ کے دیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہدایت دے دیتے ہیں غریبی میں. اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا، مگر اللہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، زنا کے ارادے سے نکلے ہیں، شراب پیتے ہیں. غیب سے آواز آئی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے، بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا، ابتدائے جوانی تھی. لیکن غیرت مند تھے نا، جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا. آج ہوتا نا کوئی اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا، فرمایا قد آنا یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے، اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا. ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے. اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کچھ پڑھ لیا کرو، کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا. تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اللہ آ گیا ہے وقت بس. تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے، بس دیکھی جائے گی.
تو یہ کود پڑے, بالکل زندگی انہوں نے یو ٹرن لے لیا, بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا. اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا, تگڑی, ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسی ہماری توبہ ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, پہلے ادھر بدنظری کی, کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو دیکھا, استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر دوبارہ دیکھی, دوبارہ دیکھا, توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا, پھر دوبارہ دیکھی, توبہ توبہ, بس یہ چل رہا ہے توبہ. یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں, ورنہ عام پبلک کی حالت یار ابھی دیکھ لو, جب نظر کمزور ہو جائے گی, دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, بڈھے ہو جائیں گے, جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے, ہے بھائی. جب بادام کھانے کے لیے, منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں, اس وقت توبہ کر لیں گے. عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے. جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ. وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ, کچھ لوگ حج کر کے آئے, پہلے بڑے بدماش تھے, تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا. تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے, ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, بس میں آ رہے تھے, تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے, لڑکی نظر آئے, تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار. جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ایک آواز آئی نا استغفر اللہ, باقی نے سب کہاں ہے بھائی کہاں. تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے. تو فضیل ابن عیاض نے کیا کیا, وہ باجا پھینکا. سب پہلے زمانے جب توبہ کرتے تھے نا, باجا پھینک دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, اب بہت سے لوگ گانے باجے کو ہی دین سمجھ رہے ہیں, گٹار ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بجاتے رہتے ہیں سارا دن, کہہ رہے ہیں ہم تو قوالیاں پڑھ رہے ہیں نبی کی شان میں. تو وہ یہ جو گٹار ہے اور یہ باجے ہیں, یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دیں گے, سمجھ رہے ہو. گانے بجانے والا آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا, چاہے وہ قوالیاں سنے. موسیقی سننے والے آدمی کا دل نہ تلاوت میں لگتا ہے اور نہ عبادت میں. یہ جتنے قوال ہیں, چاہے وہ نبی کی شان میں قوالیاں پڑھیں, ان کو کبھی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی قاری کی قرات سنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ان کو تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا, ان کو تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا, ان کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا. یہ موسیقی کے دھتی ہوتے ہیں, ان کو موسیقی چاہیے. تو وہ موسیقی کبھی نعت کی شکل میں ان کو مل جاتی ہے, کبھی قوالی کی جو نعتیں جو موسیقی والی آ رہی ہیں. تو یو ٹرن لیا انہوں نے, توبہ کر لی فضیل ابن عیاض نے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب توبہ تگڑی ہوتی ہے نا, تگڑی, تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جو ماضی کی زندگی خراب گزری ہے, ٹھیک ہے اللہ نے معاف تو کر دیا, مگر اس میں جو لوگوں سے پیچھے رہ گیا تو میں اس کی تلافی کروں گا, اب لوگوں سے آگے نکلوں گا. مثال کے طور پر دیکھو, ایک آدمی کو دولت کمانے کا موقع ملا, اس کے ساتھ کے دوست بھی تھے. اب اس نے 5-6 سال تک نہیں کمائی, بیٹھا رہا سست بن کے. اس کے دوستوں نے 5-6 سال میں کما کے کروڑ پتی بن گئے. اب یہ کشکول لے کے ان کے گھر پہ جاتا ہے. اب اس کو خیال پیدا ہوگا نا, یار مجھے بھی موقع ملا تھا, جو چانس ان کو ملا, میں نے محنت نہیں کی, انہوں نے کر لی, اب میں بھی کماؤں گا. لیکن اب جب یہ کمائے گا, غربت تو دور ہو جائے گی, مگر ان سے آگے نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے کمانے والے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی, یہ آج کمانا شروع کرے گا, وہ پہلے سے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے غربت ختم ہو جائے گی, مگر اب ان سے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا. تو اگر یہ مخلص ہوگا نا دولت کمانے میں, اب یہ کہے گا میں ان سے ڈبل محنت کروں گا, کہ 5 سال جو میں نے سستی میں گزارے اس کی بھی تلافی ہوگی. اور اگر واقعی پیسہ کمانے میں یہ سچا ہوگا, مخلص ہوگا, تو اسی طرح یاد رکھو کہ جو جنت کا عاشق ہوتا ہے, جو اللہ کی رضا کا عاشق ہوتا ہے, اگر وہ دیر سے توبہ کرے, اس کو پتا ہے کہ توبہ تو قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, گناہ تو معاف ہو گیا, لیکن آپ پیچھے تو رہ گئے نا. جو آدمی ابتدائی جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, نیک اعمال میں لگا ہوا ہے, اور جو 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے, دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو 50 سال میں آ رہا ہے, جو 60 سال میں آ رہا ہے, توبہ تو 99 سال میں بھی قبول ہے, مگر جو 99 سال میں آ رہا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور گناہوں سے بچاؤ. تو یہ حسرت تو ہوگی نا. اور یہ صحابہ میں بھی فرق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا, کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا. ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے, اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا. تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ 2 سردار آئے ملنے کے لیے,
اور ایک تیسرے بلال حبشی. حضرت بلال غلام رہے ہیں اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے ساری زندگی. ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری, پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی, نوکری کی, غربت میں وقت گزارا. اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے اور جہم ابن صفوان نام تھا, مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا, بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے قریش کے, لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے, فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں, جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا, گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا, ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے. اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی, ایمان والوں کی عزت تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے, ابو سفیان بھی, اور تیسرے صحابی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے, یہ اور یہ. حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. سب سے پہلے کس کو بلایا؟ تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے. ہم عرب کے قریش کے اونچے لوگ ہیں اور بلال غلام ہیں, وہ پہلے چلے گئے, ہم بعد میں, کیسا زمان. تو ان دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان, جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے. اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو کہا کہ اب یہ مت سوچو, یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہیں اصل سمجھنے کے. اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے, آخرت میں بھی ہوگی یہ, اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے. اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا, اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہٰذا اب کچھ ایسا کرو, اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے تلافی. دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے, ضمیر مردہ نہیں ہوتا, وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے. وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار یہ اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا, آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چھوڑو مدینہ کو, اور اسلامی سرحدوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے, مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ میں مشغول ہیں, اب ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑ کے گزارو. نہیں آ رہی بات. اب بھی قربانی دینے کا موقع ہے, اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو, لڑو, قربانیاں دو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی وہ دونوں شام کی سرحدوں کی طرف نکل گئے. پھر ایسی لڑائیاں لڑی حضرت ابو سفیان نے, پھر نکل گئے سرحدوں پر. پھر ایسی جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے کارنامے کیے. ایک جگہ لڑائی تھی, حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے گئے. کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, رومیوں نے حملہ کیا تھا, ڈر یہ تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے. حضرت ابو سفیان کو کیا ڈر تھا؟ اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے, اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. تو اپنی گھروں کی عورتوں کو, بیویوں کو لے گئے, پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا, غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھی یار, دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے, واپس بھاگتے بھی تو آ جاؤ, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسا ہی ہوتا نا. تو یہ بیویاں نہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بیگم ہمیں روک لو, ہمیں جانے ہی نہیں, تبلیغ میں نہیں جانے دیتی, جہاد میں کہاں سے جانے دیں گے. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا وہ سبھی ایک جیسے, میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا, مرد میں بھی جذبہ ختم, عورتوں میں بھی جذبہ ختم. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے. وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی
قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی، ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی، تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ، کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں صحابی جو ہے نا حضرت سعد شریک نہیں ہو سکے. اب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، تو غزوہ احد کا جب موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اگر تو نے مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع دیا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اے اللہ تو دیکھے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. یہ ایک جذبہ تھا، یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. اور ایک روایت میں لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دکھائے گا انشاءاللہ میں کیا کرتا ہوں. کیونکہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا، بدری صحابہ میں میرا نام نہیں آیا. وہ اتنا جو اس میں شریک تھے وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، اب میں کیا کروں. تو وہ یہ نہیں، وہ یہ سوچ سکتے تھے چلو میں احد میں شریک ہو جاؤں گا. ان کو خیال یہ تھا جیسے میں احد میں شریک ہوں گا تو بدر والے بھی تو احد میں شریک ہوں گے نا، تو وہ تو آگے نکل گئے بھائی ہم سے، وہ دو جنگوں میں شریک ہو گئے اور میں ایک میں. تو انہوں نے کہا میں ایک میں شریک ہو رہا ہوں لیکن یہ ایک ایسی لڑوں گا کہ وہ دو کے برابر ہو جائے گی، ایسی لڑوں گا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. جب شکست ہوئی تو اب یقین ہو گیا کہ جو اس کافروں کے مجمع میں جائے گا اس کی موت یقینی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی اور کہا کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں اللہ کو وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا. اور جا کے تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھسے ہیں، اتنا لڑے ہیں بہادری سے، اور اتنی تلواروں کی چوٹیں کھائی ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ حال کر دیا دشمن نے ان کو قتل کر کے، تلواریں چلا کے، کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں تھا. چہرہ مسخ ہو گیا ان کا. ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے پہچانا ہے ان کو. کس سے پہچانا ہے؟ انگوٹھے سے. جیسے شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو کس سے؟ اور کہتے ہیں 90 سے زیادہ زخم تھے تلوار کے. اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. فمنہم من قضى نحبہ، فرمایا ان میں کچھ لوگوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے. ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. اس میں اللہ نے بتا دی اور بھی کچھ صحابہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ہمیں موقع دے ہم کر کے دکھائیں گے قربانی. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی کریں گے پوری، اور کچھ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. تو فضیل ابن عیاض نے جو توبہ کی وہ کیسی تھی؟ یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن بھی لیا، اور یہ بھی کہ بھائی ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں نا ان کی بھی تلافی کروں گا. تو اب تلافی کیسے ہوگی؟ بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت شروع کر دی. اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا، نام سے لوگ نہیں جانتے ان کو، عابد الحرمین. کوئی کہتا ہے نا بھائی کہاں ہے بھائی وہ حرمین میں جو بندہ ہے نا عبادت کرتا ہے وہ. آج لوگ حرمین جاتے ہیں، عبادت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک آدھ دفعہ طواف کر لیں گے تھوڑا سا یوں گھوم کے. میں بھی نالائق ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا، ہم سب ایک جیسے ہی ہیں بھائی. حرم میں جا کے عبادت نہیں ہوتی، وہاں شاپنگوں میں بس ہر وقت خریداری کرتے رہو. خریداری کریں جائز ہے، حرم میں خریداری کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم رکھے نا اس کا. آپ یہاں آئے ہو بھائی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن عبادت میں دل لگے گا تو کرے گا نا، دل ہی نہیں لگتا. ایسے دل ہمارے خشک ہو گئے ہیں کہ وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں دل نہیں لگتا. یہ تو دل کی سختی ہے بھائی، اس کو تو ختم کرنا چاہیے. تو اور یہ ختم پتہ کیسے ہوتی؟ جس کام کا دل نہیں چاہ رہا ہو نا اس کو کرنا شروع کر دو تو دل چاہنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ والی تو اصل خاندانی توبہ ہے، تگڑی توبہ، یہ ہونی چاہیے. لیکن علماء ہر ایک کو اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ یہ ہر آدمی افورڈ بولو بھائی نہیں کرتا. ایک دم آتے ہیں نا تو پھر 2-4 دن کے بعد جب تانے لگتے ہیں لوگوں کے، منگیتر بھی بھاگ گئی، وہ ایزی لوڈ بھی ختم ہو گیا، نہ وہ فون آ رہے ہیں، نہ وہ اماں سے بھی تانے، ابے کیا بن گیا، آفس میں بھی تانے. تو 4-5 دن چلتا ہے، اس کے بعد پھر پہلے سے بھی زیادہ بدماش بنتا ہے. پہلے 500 کا بیلنس ڈالتا تھا، اب 1000 کا بیلنس ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کیونکہ مصلح بھی ہوتے ہیں علماء، اس لیے کہتے ہیں بھائی یکدم نہیں آ سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے آ جاؤ. داڑھی رکھی نہیں جا رہی تو چلو پہلے نماز پہ آ جاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھ لو.
کیا خیال ہے شلوار ٹخنوں سے